تقریب کے انعقاد کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ سعادت مند بچے جنہوں نے 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل محنت کی، 30 پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، یا وہ بچیاں جنہوں نے 6 سال مسلسل مجاہدہ کر کے اپنا تعلیمی سلسلہ تکمیل تک پہنچایا، ان بچوں اور بچیوں کو اعزاز اور شرف بخشنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں نے اتنی بڑی دولت حاصل کی ہے کہ اگر ان کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب منعقد کر دی جاتی تو بے جا نہ ہوتا۔ مسلم شریف کے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے 1 اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے؟ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، شام ہونے سے پہلے پہلے 2 اونٹنیاں منافع میں کما کر لے آئے؟ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن مجید کی 1 آیت سیکھتا ہے، یہ 1 اونٹنی کمانے سے افضل ہے۔ 2 آیتیں سیکھ لے تو 2 اونٹنیاں کمانے سے افضل ہے۔ اگر 1 آیت سیکھنا 1 اونٹنی کمانے سے افضل ہے تو وہ سعادت مند بچے اور وہ بچیاں جنہوں نے 6000 سے زیادہ آیتیں صرف سیکھی نہیں ہیں بلکہ زبانی یاد کر کے اپنے دلوں میں محفوظ کر رکھی ہیں، انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہے، ہم اس کا خود اندازہ لگا لیں۔ ان بچوں کے اعزاز اور شرف میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ کی ذات بلند ہے ایسی ہی اللہ کا کلام بھی بلند ہے، اور جو بندہ اس کلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کلام اللہ اس کو بھی بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات بلند ہے ایسے ہی اللہ کی صفات بلند ہیں، اور جو بندہ یا بندی اللہ کی صفت سے متصف ہو جائے تو علم کی یہ صفت اس کو بھی بلندی عطا کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور جو قوم اس کتاب کو نظر انداز کر دے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پستی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے، لیکن جن کو علم دیا گیا ہے ان کو تو کئی درجے زیادہ بلندی ملتی ہے۔ تو علم کی بدولت بلندی ملتی ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی کی بدولت بلندی ملتی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو ہمارے دل و دماغ میں یہ بیماری پائی جاتی ہے یا جراثیم پائے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں
کہ شاید ہماری اس معاشرے کا سب سے گرا پڑا طبقہ یہ علماء، حفاظ اور قراء کا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے، یہ اس بیچاری کی اپنی محرومی اور بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں تو کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اور دنیا والوں، اگر تم لوگ میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میرے اللہ کے فرشتے میرے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ سوشل میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میرے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں اور جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھ پہ بیہودہ الزامات لگاتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریفیں کرتا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے وہ مقام دیا ہے، مجھے نہ دنیا والوں کی تعریف کی ضرورت ہے، نہ تنقید کی پرواہ ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ہے کہ جو لوگ ان علماء، حفاظ اور قراء کی تعظیم کرتے ہیں، ان پر لمحوں میں سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو تحقیر اور بے حرمتی کرتے ہیں، بدبختی اور شقاوت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بلند پایا فقیہ تھے اور محدث تھے۔ ان کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ وہ ڈاکو فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو جنت کے عالیشان محل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والا حیران کہ اس کو یہ مقام کیسے ملا، پوچھا کہ تو ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا، تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو ڈاکو نے کہا کہ تھا تو میں بہت برا، لیکن میں نے ایک کام ایسا کیا جو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دن نہر کے کنارے بیٹھ کے میں نے ہاتھ دھونے تھے، ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے، میں نے دیکھا میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا تھا، نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا میں گناہگار آدمی، بدکار آدمی، میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا، یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ میں وہاں سے اٹھا، دور ایسی نچلی جانب چلا گیا اور میں نے وہاں پہ ہاتھ دھو لیے، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ طبقہ، یہ اللہ کا پیارا طبقہ ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر بے حرمتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود انتقام لیتا ہے، اور جس سے اللہ انتقام لیتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، بات کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن جب جا رہی ہے تو پھر جانے دیں، شاید آپ لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہو۔ حضرت مولانا گیلانی صاحب، مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، کار میں سوار تھے، تو چلتے چلتے ایک ہوٹل پہ ہم چائے پینے کے لیے رک گئے۔
تو ہم چارپائیوں پہ بیٹھ گئے اور ہم نے ہوٹل والے کو چائے کا آرڈر دیا. وہ چائے بنا رہا تھا اور ہم وہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو سامنے والی چارپائی پہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا اور چھت کو گھور رہا تھا. پھر کبھی دیواروں کو گھورنا شروع کر دیتا تھا, پھر کبھی باہر کی طرف دیکھ رہا تھا. پھر کھڑا ہو گیا, دروازے کے پائے سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا. پھر واپس آیا, پھر چارپائی پر بیٹھ گیا, پھر کبھی چھت کو گھورتا تھا, کبھی دیواروں کو گھورتا تھا. پھر چلا گیا, سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا. کہتے ہیں ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ جو وقفے سے جاتا ہے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر یہ بھونکتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہوٹل والے سے پوچھا تو ہوٹل والے نے جواب دیا کہ تم بھی شکل و صورت سے مولوی لگتے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا تھا. جس وقت تقسیم ہند کی تحریکیں چل رہی تھی, پاکستان ہندوستان کی تقسیم کا مسئلہ تھا, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطہ نظر تھا, کئی سارے لوگوں کو وہ نقطہ نظر پسند نہیں تھا تو وہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف تو چلو ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ بدتمیزی پہ اتر آئے. ایک دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے. یہ بندہ اپنے خاندان کا معتبر بندہ تھا, بڑا بندہ تھا, خاندان کے فیصلے یہی بندہ کیا کرتا تھا. جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو یہ بندہ مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کتے کی طرح بھونک رہا ہے, کتے کی طرح بھونک رہا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, پھر آسمان کی طرف دیکھا. پتہ نہیں اس مرد کلندر نے جو آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ سے کیا التجا کی. بس انہوں نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کر دی, تقریر ختم ہو گئی. یہ بندہ گھر واپس لوٹا. 3 دن کے بعد اس کا دماغی توازن خراب ہو گئی. توازن تو خراب ہے, لیکن اس دن سے لے کے اب تک یہی کام کرتا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کر لی, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان ایک موازنہ ہوا تھا علم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات پوچھے, حضرت آدم علیہ السلام کو سوالات کے جوابات آئے اور فرشتوں کو جوابات نہیں آئے. گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ثابت ہو گیا. جو ہی ثابت ہوا کہ ان کا علم زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا, اسجدوا لآدم, تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو. فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ نے پہلے دن دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا پڑتا ہے, جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ عاجزی کرنی ہوتی ہے, علم کے سامنے اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرنا ہوتا. فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ مقام دنیا کے لیے ضرب المثل بن گیا. لیکن اسی مجلس میں ایک بدقسمت تھا, ابلیس, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا میرے دربار سے, تو مردود ہے. شیطان دربار سے نکل گیا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے. آج تک ہر بندہ شیطان پر لعنت بھیجتا ہے, شیطان پر پھٹکار برس رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے زید, عمر, بکر, نیک اور گناہگار سارے کے سارے شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں. شیطان کا جرم کیا تھا, شیطان نے زنا کیا تھا نہیں, شیطان نے چوری کی تھی نہیں, شیطان نے شراب پی تھی نہیں, شیطان کا جرم کیا تھا. شیطان کا جرم یہ تھا کہ اس نے علم کی تعظیم نہیں کی تھی.
علم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، آج تک راندہ درگاہ بنا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد یہ کہ سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو یہ حفاظ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یا یہ علماء ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو تعظیم اور احترام کے قابل ہے۔ آپ تعظیم کریں گے، سعادت کے دروازے کھلیں گے، بے حرمتی کریں گے، شقاوت اور بدبختی آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ یہ اس تقریب کے انعقاد کا اولین مقصد ہے۔ اس تقریب کے انعقاد کا دوسرا مقصد آپ حضرات، مجھے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں سب کو ایک خاموش دعوت دی جا رہی ہے کہ جیسے آج ان بچوں کے لیے سعادت کی بات، ان کے والدین کے لیے بڑا اعزاز اور شرف ہے، ایسی ہی یہ شرف اور اعزاز ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی الحمدللہ اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، کسی کے گھر میں بیٹا ہے، کسی کے گھر میں پوتا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پوتی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں تاکہ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ یہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری وصیت ہے۔ اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اپنی بچیوں پہ ترس کھائیں، ان کا ایمان بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ کر لے، ورنہ آج جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ فتنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل الحاد اور لادینیت کے دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کا ایمان بچائیں، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ یہ بچے، یہ بچیاں دنیا میں ہمارے لیے سعادت کا باعث، سرور اور مسرت کا باعث، ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری اولاد کے نیک اعمال ہمارے لیے وہاں راحت کا ذریعہ بنیں گے، قیامت کے دن ہماری اولادیں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یا میرے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، تو یہ بے بنیاد خدشہ ہے، بے بنیاد خطرہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور دنیا والوں سے زیادہ بہتر کھلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خاتون کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دی نہیں تھی، اولاد ملنے سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ مجھے آپ نے جو اولاد دینی ہے وہ آپ کی دین کے لیے وقف ہوگی۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، پہلے سے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتی ہیں۔ جی ہاں، ایک وقت تھا ابھی بچے پیدا نہیں ہو چکے ہوتے تھے، والدین منصوبے بنانا شروع کر دیتے تھے، اپنے بیٹے کو حافظ بنانا ہے، اپنی بیٹی کو عالمہ بنانا ہے، اپنے بیٹے کو محدث اور فقیہ بنانا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی شادی کی ابتدائی راتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اب بیٹے کو بیوروکریٹ بنانا ہے، بیٹے کو سرکاری فوجی افسر بنانا ہے، بیٹے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، تو لوگوں کی تمنائیں خراب ہو چکی ہیں، چاہتیں ہماری بگڑ گئی ہیں، آرزویں بگڑ گئی ہیں۔ ہماری آرزویں کچھ اور ہیں، پرانے زمانے کے لوگوں کی آرزویں کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری،
میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، اور آرزو بدل جائے تو کام بنے گا۔ ہماری آرزویں خراب ہو چکی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پہلے سے یہ چاہت ظاہر کی، کوئی اولاد مجھے ملے گی، اللہ کی دین کے لیے وقف ہوگی۔ بیٹی پیدا ہوئی، کہنے لگے ربی انی وضعتها انثى، اور آگے کہنے لگی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ آپ نے جیسے فیصلہ فرمایا مجھے بیٹی مل گئی ہے۔ اب پتہ نہیں بیٹی دین کا کتنا کام کر سکے گی، دین کا کتنا کام کر سکے گی، چنانچہ وقف کر لی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اس بچی کے خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی پرورش اور تربیت شروع کر دی۔ مریم اس بچی کا نام رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب خود ہوتے تھے بچی کی نگرانی کرتے تھے، کبھی دن کے وقت کام کے لیے جانا ہوتا تھا تو بچی کی حفاظت کے لیے بچی کو عبادت گاہ کے ساتھ متصل ایک چھوٹے حجرے میں بند کر دیا کرتے تھے، باہر سے تالا لگایا کرتے تھے۔ اور جب شام کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام واپس لوٹتے تھے، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے میں آتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بند کمرے میں بے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کمرہ بند ہے، دروازے کو میں نے خود تالا لگایا، روشن دان اور کھڑکی بھی کوئی نہیں ہے، یہ بند کمرے میں بے موسم کے پھل کیسے پہنچ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے میرے پاس آتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج سے 1000 سال پہلے اگر ایک خاتون نے اخلاص کے ساتھ اپنی بیٹی اللہ کی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اللہ نے بند کمرے میں ان کو بے موسم کے پھل کھلائے تھے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اللہ کی دین کے لیے وقف کریں گے، آج بھی اللہ کا وہی قانون ہے، بند کمروں میں اللہ ہمارے بچوں کو رزق کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ روزی کھلاتا ہے، اللہ کے قانون نہیں بدلتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آج سے 1000 سال پہلے اللہ کا جو قانون تھا آج بھی اللہ کا وہی قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، آج بھی کھلائے گا اور کھلاتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی، شاید فرضی ہو شاید حقیقی ہو، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ ایک بندہ لکھتا ہے کہ میں دن کے وقت اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نشئی آیا، نشئی نے مجھے کہا کہ مجھے 10 روپے دے دو۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے نشہ خریدنا ہے۔ اس وقت ارزانی کا زمانہ تھا، 10 روپے کا بھی نشہ مل جاتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے بندے نشے کا کیا کرنا ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ کھانا کھا لیں، نشے کو چھوڑیں۔ تو اس نشئی نے کہا کہ کھانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے نشے کی فکر ہے، مجھے نشے کے لیے پیسے دے دو۔ کہتے بس نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو پیسے دے دیے، اس کو 10 روپے مل گئے، اتنا خوش ہو گیا کہ نشے کے لیے کام بن گیا، خوشی خوشی تیزی سے اچھلتا ہوا جانا شروع کر دیا۔ اور جب وہ جا رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی پیچھے چلتا ہوں کہ یہ جاتا کہاں ہے اور نشہ کہاں سے ملتا ہے۔ چنانچہ آگے آگے تیز تیز جا رہا تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آگے جا کے میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی، گھر کے سامنے پلاٹ میں ٹینٹ اور کناتی لگی ہوئی تھی، وہاں لوگ بیٹھے تھے اور کھانا ان کو پہنچایا جا رہا تھا۔ لوگ گھر سے کھانا نکال کے ادھر دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں ٹرے اٹھایا ہوا تھا چاولوں کا بھرا ہوا، جب گھر سے باہر لے کے آ رہا تھا وہیں اس کے ہاتھ سے وہ چاول گر گئے، ٹرے پورا کی پورا گر گیا اور چاول کی ڈھیری ایک جگہ پہ بن گئی۔ اس نے ٹرے تو اٹھا لیا، چاول تو اس نے اٹھانے نہیں تھے، سیدھا نشئی وہاں جا کے چلا گیا اور وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ کہتے کہ میں جب پیچھے سے پہنچ گیا تو نشئی نے مجھے دیکھ لیا، دیکھتے ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہی بندہ ہے، میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ویسے تو مجھے برتن میں کھلاتا ہے
ویسے تو وہ مجھے برتن میں کھلاتا ہے، لیکن آج کل ذرا مجھ سے ناراض ہے، اس لیے زمین پر ڈال کے کھلا رہا ہے۔ اور پھر نشئی نے کہا کہ وہ رب کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو جائے پھر بھی بھوکا نہیں رکھتا، ناراض بھی ہو جائے پھر بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اس نشئی کا بھی یہ ایمان تھا کہ وہ بھوکا نہیں رکھتا۔ ہم سے تو اس نشئی کا ایمان زیادہ مضبوط کہ جس نے کہا تھا کہ مجھے روٹی کی فکر نہیں ہے، روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کئی مرتبہ بیٹا نافرمان ہوتا ہے، ماں ناراض بھی ہو جاتی ہے، بچے سے لڑتی جھگڑتی بھی ہے، بچے سے بات بھی نہیں کرتی، خود اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتی، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آپ کا بھائی جب آئے گا نا تو اس کو پھر کھانا کھلا دینا۔ ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا سو جائے، اگرچہ ماں ناراض ہے، بیٹا نافرمان ہے، اپنی بیٹی کو تاکید کرتی ہے کہ میں نے چونکہ اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، میں ناراض ہوں، جب وہ آ جائے تو آپ نے اپنے بھائی کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کو کھانا وہ بھوکا نہیں رکھ سکتی تو وہ کریم پروردگار جس کو اپنے بندوں سے پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، بچہ دین کا کام کرے گا تو وہ بھوکا رہے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارا یہ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے، میں اگر یہ کہوں کہ خیرات پہ چل رہا ہے تو پھر بھی برا نہیں ہے، لیکن ہماری یہ حکومت کو اگر کسی کی حکومت کی نوکری اگر کسی کو مل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں پکی نوکری مل گئی ہے، گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں، اب ہمارے بچے کو پکی نوکری مل گئی ہے، گویا کہ روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، ہر مہینے 1,00,000 1.5 لاکھ آئیں گے، ہمارا گزارا چلے گا۔ وہ سرکار کی نوکری مل گئی ہے، گھر کے سارے لوگ مطمئن ہیں۔ میرے بھائیو، وہ سرکار جو قرضوں پہ چل رہی ہے، وہ خیرات پہ چل رہی ہے، اس کی نوکری کوئی بندہ کرے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، اور وہ سرکار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، میں اس سرکار کی نوکری کروں اور مجھے خطرہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ میری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، یہ بچے دنیا میں آپ کے لیے سرور اور مسرت کا ذریعہ ہوں گے، ہم قبروں میں ہوں گے، بچوں کے اعمال ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے، اور ہم جب قیامت کے دن شدت اور سختی کے عالم میں ہوں گے، یہی بچے ہوں گے جو ہمیں اس دن کی شدت اور سختی سے نکال کے ہمیں جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ قاری بنائے، ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلا مقصد ان بچوں کو، ان بچیوں کو اعزاز اور شرف بخشنا، دوسرا مقصد ہم سب کو یہ ترغیب دینا، خاموش دعوت دینا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ اور اس تقریب کے انعقاد کا تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اہل ادارہ سال میں 1 مرتبہ اپنے محبین، اپنے متعلقین، اپنے معاونین کو جمع کرتے ہیں، اپنی کارکردگی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ چندہ کہاں جاتا ہے، پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ پیسے ہم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی اولادوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ آپ کا دیا ہوا چندہ، کسی نے 1000 دیے، کسی نے 5000 دیے، کسی نے 10,000 دیے، آپ کا دیا ہوا چندہ قوم کی ان بچوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، ان بچیوں کی صورت میں وہاں موجود ہے جنہوں نے آج اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر کے وہ طالبات کی صف سے نکل کر فاضلات کی صف میں شامل ہو رہی ہیں۔
یہ آپ کا دیا ہوا چندہ ہے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ مدارس سے دوری ختم کر دو، فاصلے ختم کر دو۔ کئی مرتبہ ہم مدرسوں سے دور رہتے ہیں تو پھر جو پروپیگنڈا مدرسے کے خلاف ہوتا ہے ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے سے ہمیشہ کے لیے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کو قریب سے نہیں دیکھا ہوتا۔ آپ مدرسے میں آئیں، ہمارا نظام دیکھیں، ہماری تعلیم دیکھیں، ہماری تربیت دیکھیں، ہمارا امتحانات دیکھیں، یہ سارا سلسلہ دیکھیں گے، پروپیگنڈے خود دم توڑ جائیں گے، بدگمانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، آپ کو اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری اس ادارے کی کارکردگی کیا ہے۔ میرے بھائیو، یقین کریں، دینی مدارس پر تنقید کرنا، علماء اور طلباء کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنا آسان ہے، لیکن حقائق تسلیم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے بچیاں ہیں جو اس وقت دورہ حدیث کر رہے ہیں؟ 13 بچیاں ہیں۔ اب اندازہ لگائیں جی ہاں، 13 بچیاں اس وقت دورہ حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دورہ حدیث کی کلاس ہے، یہ حکومت مانتی ہے کہ آپ کی یہ کلاس MA کے برابر ہے، 16ویں جماعت کے برابر کی کلاس ہے۔ یہ حکومت کی تھی، ہم تو نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا درجہ اولا کا طالب علم آپ کے MA کے طالب علم سے استعداد میں بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مرتبے میں بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا مدرسے والے یونیورسٹی والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن حکومت تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو جماعت ان بچیوں نے پڑھی ہے، درجہ عالمیہ جس کو ہم دورہ حدیث بھی کہتے ہیں، یہ حکومت میں MA کے برابر کی کلاس ہے۔ اب جب کوئی بندہ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجتا ہے، ماسٹر لیول کی تعلیم دلواتا ہے، پہلے تو پتہ نہیں حاصل پور میں اس طرح کوئی یونیورسٹی ہے بھی یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی حکومت جو اربوں کھربوں روپے خرچ کرتی ہے تعلیم کے نام پہ، تعلیم کے لیے باقاعدہ بجٹ مختص ہوتے ہیں، اور حکومت کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ پورے حاصل پور میں کوئی ایسی ایک یونیورسٹی بنائے جس میں 16ویں جماعت کی تعلیم بچیوں کو اور بچوں کو دی جاتی۔ حکومت ابھی تک بنا ہی نہیں سکی ہے، اور الحمدللہ صرف یہ ایک مدرسہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ حاصل پور میں کئی سارے مدارس ایسے ہوں گے جن میں بچوں کو MA کے برابر کی تعلیم دی جا رہی ہے اور مفت میں دی جا رہی ہے۔ کتابیں مفت، کھانا پینا مفت، رہائش مفت، علاج معالجہ مفت، ضرورت مند طلباء کے لیے نقد وظائف مفت، تمام تر اخراجات ادارے والے لیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں MA لیول کی، اور ماشاءاللہ معیاری تعلیم، بہترین تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا کارنامہ ایک مدرسہ سر انجام دیتا ہے، نہ بچیوں سے فیس، نہ بچیوں کے والدین سے امتحان کے نام پہ فیس، نہ یونیفارم کے نام پہ خرچے، نہ کتابوں کے نام پہ خرچے، نہ اسٹیشنری کے نام پہ خرچے، مفت میں تعلیم دی جا رہی۔ یہ مدارس کا قوم پر احسان ہے۔ اور میں نے کہا یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، آپ کی اس شہر میں کئی مدارس ایسے ہوں گے جن میں علماء نے اپنی مدد آپ کے تحت ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ MA کے برابر کی تعلیم وہ لوگ دے رہے ہیں۔ ہم تو صرف تنقید ہی کرتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے اور مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے میرے پاس آ کے کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے لیکچر دیا، مجھے سمجھایا کہ مولانا صاحب مدارس میں یہ مسئلہ ہے اور مدارس میں یہ مسئلہ ہے، مدارس میں یہ نظام یوں ہونا چاہیے، مدارس میں یہ نظام یوں ہونا چاہیے۔ تو آدھا گھنٹہ یا کم از کم 20 منٹ وہ مجھے لیکچر دیتا رہا، میں ہاں ہوں کرتا رہا۔ آخر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے قابل اور ذو استعداد لوگ چلے گئے ہسپتالوں میں، اور ہم جیسے نالائق آئے مدارس میں۔ اگر آپ جیسے قابل لوگ مدارس میں آ چکے ہوتے تو مدارس کا نظام ایسا بہترین ہوتا جیسے ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے۔
پھر میں جب تک بیٹا رہا وہ بولا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو بولنے کا چھوڑا نہیں تھا۔ وہ خدا کے بندو، اسپتال کے ڈاکٹر صاحب، میں سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، میں مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مدرسے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے جج بھی کہتے ہیں کہ مدرسے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ خدا کے بندو، کبھی تو اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کرو کہ تمہارا اپنا کیا مقام اور مرتبہ۔ تو میرے بھائیو، اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے کہ ذرا مدارس کے قریب آ جائیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھیں یہ مدارس خیر کے مراکز ہیں، یہ شر کے اڈے نہیں ہیں۔ پوری دنیا کو ان مدارس سے خیر ملتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پچھلی امتوں میں کسی امت میں ایک خرابی عام ہو جاتی تھی، ایک خرابی کی وجہ سے پوری امت کو تہ و بالا کر دیا جاتا تھا، اور ہماری اس قوم میں پچھلی ساری امتوں کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ساری امتوں کی خرابیاں پائی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیل کی ساری خرابیاں اور بگاڑ اسی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں وقفے وقفے سے بارش بھی برستی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں، فیکٹری کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے عیوب کے باوجود، اتنی خرابیوں کے باوجود ہمیں کیوں پالا جا رہا ہے؟ ہم اتنے لاڈلے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، ہم لاڈلے نہیں ہیں، اس روئے زمین پر کچھ ایسے لاڈلے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور ہم آرام سے کروٹ بدل لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، دوبارہ سو جاتے ہیں۔ 80% لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ نے بلایا ہے اور ہم نہ جائیں کہ اللہ انتقام کا نشانہ نہیں بنا۔ کبھی تھانے دار بلائے نا اور آپ نہ جائیں تو پتہ چل جائے گا، کبھی ڈی ایس پی بلائے اور آپ نہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور ہم 80% لوگ نہیں جاتے کہ اللہ کو نظر نہیں آتا کہ کھاتے میرا ہیں، پالا میں نے ہے، پیدا میں نے کیا ہے، اور اس وقت آرام سے پڑے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ لمحہ بھر میں یہ سارا سلسلہ عملیہ میٹ کر دے، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر 80% نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ معصوم بچے بھی نظر آتے ہیں جو فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بیچاروں کو گرم پانی مل جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد چٹائیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر ملک و ملت کی بقا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چلو بیٹا قرآن پاک اٹھا لو، سبق شروع کر دو۔ یہ وہی بچے ہی تو ہیں جو رات کو بھی 10-11 بجے تک پڑھتے رہے، پھر تہجد کے وقت ان بیچاروں کو جگایا، نیند پوری نہیں ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں پتا آپ لوگوں کو، کبھی مدرسے میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ طلباء 30 پارے قرآن اپنی سینوں میں کیسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ قاری صاحب بیچاری کتنی محنت کرتے ہیں، کبھی آپ قریب آ کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ رات کو دیر تک بچے پڑھتے رہے، صبح و سویرے دوبارہ اٹھ گئے، بچوں کو نیند آ رہی ہے، قاری صاحب کہتے ہیں بچہ سبق پڑھو، بچے سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب دیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے اچانک عبداللہ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا،
आंखें बंद हो गई, सर नीचे को लटक गया। जो ही सर नीचे को लटकता है, कारी साहब उधर से आवाज लगाते हैं, अब्दुल्ला क्यों सो रहा है? अब्दुल्ला बेचारा सहम के बैठ जाता है, फिर दोबारा हिल हिल के कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। फिर कारी साहब देख रहे होते हैं अब्दुर्रहमान सो रहा है, उधर से आवाज लगाते हैं, अब्दुर्रहमान क्यों सो रहा है? अब्दुर्रहमान बेचारा दोबारा सहम के बैठ जाता है और फिर हिल हिल के कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। इन मासूम बच्चों को देखते हुए अल्लाह ताला गजब की बजाय पर रहमत के फैसले उतारता है। हमें नज़र नहीं आता हमारी इस मुआशरे में क्या कुछ होता है। 10 बजे के वक़्त जब अदालतों का काम शुरू हो जाता है कि अदालतों का निज़ाम हमारे सामने नहीं है, ऐ अल्लाह तू तो आदिल है, तू तो इंसाफ वाला परवरदिगार है, ये तेरी धरती पर ये जुल्म और बेइंसाफी क्यों शुरू हो चुकी है कि जज, वकील, रीडर सारे के सारे मिलकर जालिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मकतूल की वालदा को अपना हक वसूल करने के लिए अपनी बकरियां बेचनी पड़ती हैं। मजलूमों की आहें अदालत की दीवारों के साथ टकरा टकरा के वापस लौट के आती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जज का कलम पैसों के बदले बिकता है और चलता है। अल्लाह तू तो इंसाफ करने वाला परवरदिगार है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह ताला को अदालतों का ये जुल्म और ये बेइंसाफी नजर आ रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला को मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात भी नजर आ रही होती हैं। इनकी वजह से फिर रहमत के फैसले उतरते हैं। फिर हम नहीं देखते, ऐ अल्लाह आपने तो सूदखोरों के खिलाफ ऐलान जंग किया है और ये किया है, उधर तो नए नए बैंक खुलते जा रहे हैं, गली गली कूचे कूचे बाजार बाजार में बैंकों की कतारें हैं, फिर बैंकों के सामने सूद लेने वालों की कतारें हैं। अल्लाह तूने तो ऐलान जंग किया हुआ है, इधर तो ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये आपका ऐलान जंग भी है, ये सिलसिला रुकने का नाम भी नहीं लेता। जी हाँ, अल्लाह को नजर आता है कि बैंकों में जो मुआहदे होते हैं, कतारें लगी हुई हैं, लोग सूद पे सूद ले रहे हैं, अल्लाह के कहर और गजब को दावत दे रहे हैं। जहां अल्लाह को बैंकों का वो निजाम नजर आता है, वहां अल्लाह ताला को मदरसे में पढ़ने वाली तालिबात भी नजर आ रही होती हैं, जो सुबह घर से निकलती हैं, शाम तक तसलसल के साथ कुरान और हदीस पढ़ रही होती हैं। उन मासूम बच्चियों की खातिर फिर अल्लाह ताला रहमत के फैसले उतारता है। ये मदारिस न होते, ये निज़ाम कब का दरहम बरहम हो चुका होता। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कशफ की निगाह से देख रहा हूँ कि एक बस्ती के लोगों के अमाल इतने बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह ताला को अर्श पे जलाल आता है, फरिश्तों को हुक्म देता है कि इन लोगों के नीचे से ज़मीन को उठा दो, उलट दो, सबको तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह तूने तो हमें दुनिया में भेजा था कि फ़लाँ बस्ती को उलट दो, लेकिन वहाँ तो बस्ती में मस्जिद में कुछ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते, अच्छा बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं तो बस्ती वालों से 40 साल के लिए अजाब को मौखर कर दो। वो बच्चे कुरान पढ़ रहे, 40 साल के लिए अजाब को मौखर कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, 3 मकासद हैं इस तकरीब के इनेकाद के। इन बच्चों को और उन बच्चियों को एजाज़ और शरफ बख्शना। हम सबको ये दावत दी जा रही है कि हम भी अपने बच्चों और बच्चियों को मदारिस में भेजें, कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ताओं पे रास्ता कर लें। और तीसरा मकसद इस मजलिस का ये है कि हमें बताया जाता है कि मदारिस खैर के मराकज़ हैं, यहाँ से खैर फूटती है। 50 बच्चे एक साल में कुरान के हाफिज़ बने हैं, 13 बच्चियाँ वो आलिमात बनी हैं, और इसके साथ 6 बच्चियाँ वो देरासात का कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं। महदूद वसाइल के साथ, मामूली वज़ाइफ के साथ ये मुअल्लिमीन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं। इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, इनके साथ ताउन करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मकसद के लिए ये तकरीब मुनाकिद की गई है। बहरहाल ये तकरीब के मकासद हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और पूरा करने की कोशिश करें।
باقی ہمارے بچے نے وہ مشکات شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، حدیث آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جو استاد پوری کتاب پڑھا سکتے ہیں وہ آخری ایک حدیث بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہوتی، محض برکت کے لیے اس طرح کا سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ برکت انشاءاللہ ان حضرات کو حاصل ہو گئی ہے۔ میں بھی عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر اگلی کتاب کی ہم انشاءاللہ عبارت پڑھیں گے۔ وعن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امتا تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن۔ جزاکم اللہ۔ ہماری وہ بچیاں جنہوں نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھنا ہے وہ بھی اپنی کتاب کھولے۔ یہ سعادت مند بچیاں ہیں جنہوں نے 6 سال مسلسل محنت کی ہے اور آج وہ حدیث کی یہ سب سے مستند کتاب اور سب سے بڑی اور اہم کتاب صحیح بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ رہی ہیں۔ یقیناً ان بچیوں کے لیے سعادت کی بات ہے، ان کے والدین کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ آخری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کیا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وبالسند المتصل منا الی شیخ الاسلام والمسلمین امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ البخاری الجعفی الیمانی رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ وفیوضہ آمین۔ قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخری باب قائم کیا ہے اس میں وہ ایک اہم اور مشہور مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آپ اگر دیکھیں نا صحیح بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ نیت کے بارے میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ تم عمل اخلاص کے ساتھ کر لیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کر لیا کرو۔ اور آخری باب جو قائم کیا ہے وہ اعمال کے وزن کے بارے میں قائم کیا ہے، گویا کہ سمجھانا مقصود ہے۔ اول اور آخر کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور قیامت کے دن اعمال نامے میں میزان کے ترازو میں اعمال کی جسامت کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا کہ کون سا عمل زیادہ وزنی ہے، کون سا عمل کم وزنی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اعمال کریں، بظاہر معمولی نظر آنے والا عمل اللہ کے ہاں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔